اور کبھی کبھی ساری زندگی کی یہ باتیں، ساری زندگی کے سجدے، سارے عمرے، سارے حج ضائع ہو جاتے ہیں اللہ کی نافرمانی میں زندگی کی گزار کے۔ اللہ نے کہنا ادھر آؤ نا، سارا کچھ ہی کرتی رہی ہو تم لوگ، عمرے بھی کیے، حج بھی کیے، نمازیں بھی پڑھی، تو زندگی تو اپنی مرضی سے گزاری، میرے تو احکام میں رہے ہی نہیں ہے تم لوگ، تو کچھ بھی نہیں فائدہ۔ اور یہ دیکھیں ادھر انہوں نے موسیٰ کی نشانی دیکھی کہ ایسا جادو جو موسیٰ نے کیا یہ جادو نہیں ہے، یہ رب کی کوئی نشانی ہے، رب واقعی ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ انہوں نے کہا واقعی اس فرعون نے کہاں زمین اور آسمان بنائے، ان کے دماغ نے کام کر دیا ہوگا۔ بندہ پوچھتا نہیں ہے کہ بھئی واقعی یہ اتنی نشانیاں، ہوا تم چلاتے ہو، بارش تم کرتے ہو، اس پوری دنیا کے حکمران مل کے کسی ایک ملک پہ بارش کریں تو ان کے پورے خزانے خالی ہو جائیں، بارش نہیں وہ کر سکتے۔ اور وہ رب اتنی بارش کرتا ہے کہ نیچے پانی سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ کہاں سے آتا ہے اتنا پانی، اور پھر بادلوں میں اور آسمانوں میں پانی نہیں ختم ہوتا۔ تو یہ کون ہے؟ یہ فرعون نہیں ہے۔ ان کے دماغ میں یہ بات آ گئی اور انہوں نے کہا بس بھائی ہم تو اس رب پر ایمان لائے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے اور کوئی نہیں چلا سکتا، باقی سب باتیں ہیں، اس لیے قالوا لا ضیر، کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہوتا ہے کہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر لانا اور پھر یقین رکھ لینا، پھر اللہ بھی کیا کرتا ہے، پھر اللہ بھی انہیں نہ چن لیتا ہے کہ یہ میرے بندے۔ اور دیکھیں کہ جب انہیں چن لیا، فرعون کو کرارا سا جواب دینے کے بعد کہ بھائی مارو تم ہمیں، سولی چڑھاؤ، جو مرضی کرو، کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا، لیکن آگے انہیں اپنے رب کی طرف دعا کر دی اس وقت کہ انا نطمع، ہمیں تو امید ہے، ان یغفر لنا ربنا، کہ ہمارا رب ہمیں بخش دے گا، ربنا خطایانا، اور وہ ہماری خطائیں معاف کر دے گا، کیوں ان کنا اول المؤمنین، کیونکہ اس وقت ہم پہلے ایمان لانے والے۔ انہوں نے اللہ کو ایک بات کہہ دی کہ اللہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دینا، کیونکہ ابھی ابھی جو ہم نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ ہم نے تیرے خلاف، تیرے پیغمبر کے خلاف تلواریں اٹھائی ہیں قسم کی، ہم نے ان کو ثابت کرنا چاہا کہ فرعون ہی رب ہے، اور کہا کہ اے فرعون تیری عزت کی قسم۔ کچھ لمحوں کی باتیں ہوئی ہیں، یہ ایک مقابلہ، اور اس کے بعد ادھر کی دنیا ادھر ہو گئی ان کے لیے۔ تو انہوں نے کہا ابھی ہم نے جو اتنا بڑا قدم اٹھایا موسیٰ کے خلاف اور اس کے رب کے خلاف، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے پاؤں کاٹنے ہیں، ہاتھ کاٹنے ہیں اور ہمیں سولی چڑھانا ہے، بھائی ہمیں یہ پڑا ہوا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کا کوئی ڈر نہیں ہے، ہمیں تو اپنی آخرت کے لالے پڑے ہوئے ہیں اس وقت، تو جو مرضی کرنا کر۔ ہم اپنے رب سے کہتے ہیں وہ ہماری خطائیں معاف کر دے، ہماری پچھلی زندگی کی پوری خطائیں معاف کر دے۔ بس یہ آخری ان کے جملے تھے، آخری ان کا جملہ تھا۔ تو کہا یہی جاتا ہے کہ ان کو مارا گیا، جس طرح فرعون نے کہا اس طرح ہی ان کے ساتھ ہوا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے ہوں گے، ان کو سولیوں پہ چڑھایا گیا ہوگا، موسیٰ اور ہارون کو نکال دیا گیا ہوگا کہ تم سے تو اب ہم نپٹیں گے، اور جنگ جاری رہی ہوگی۔ یہ کتنے عرصے کی بات ہے واللہ اعلم، کچھ پتہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے، ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں۔ اس سورہ شورى میں صرف وہ واقعہ لکھا کہ جو جادوؤں سے مقابلہ ہوا تھا، جادوگروں سے، باقی چیزیں نہیں لکھی، اور وہ خود سوچنا پڑتا ہے کہ کیا کیا پھر ہوا ہوگا۔ اب اتنا عرصہ جب گزرا ہوگا، یہ نہیں باتیں کہ اگلی جو میں آیت پڑھنے لگی ہوں تو ادھر ان کو پھانسی دی اور ادھر جی کوئی اگلی کام ہو گیا، نہیں، یہ پتہ نہیں کتنا عرصہ بیچ میں گزرا ہوگا، اور موسیٰ اپنے مشن پہ لگ گئے ہوں گے، موسیٰ اور ہارون دوبارہ سے بنی اسرائیل کو ہدایت دینے، ان کی ہیلپ کرنے، زندگی یوں گزرتی جا رہی ہوگی۔ پھر ایک دن وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے پھر وحی کی موسیٰ کی طرف، ان اسری بی عبادی، لے چل رات کے حصے میں میرے بندوں کو، اسری ہوتا ہے رات کے حصے میں، میرے بندوں کو لے چل، انکم متبعون، اور بے شک یہ بھی یاد رکھو کہ بے شک تم پیچھا کیے جاؤ گے، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ بات آپ سمجھ رہی ہیں نا کہ اب ان کو تو مار دیا، جادوگروں کو پھانسی دے دی، سولی پہ چڑھا دیا، وقت گزرتا گیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے اور جگہ پڑھے تھے واقعات کہ موسیٰ نے پھر اللہ دعا کی کہ اللہ ان کو کوئی عذاب دکھا، پھر کبھی عذاب آ رہا ہے وہ مینڈکوں کا، کبھی خون کا، کبھی کسی چیز کا، 7-8 عذاب آئے تھے نا، تو 7 دن ایک عذاب وہ رہتا تھا، 7 دن۔ یہ بھی اتنے ڈھیٹ تھے فرعونی بھی کہ وہ کہتے تھے ہو جائے گی کلیئر چیزیں، جب دیکھا کہ بالکل ہی نہیں، ہم تباہ ہو جائیں گے، اچھا موسیٰ اپنے رب سے دعا کر کہ یہ ختم کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے کہا اللہ اب یہ تو ایمان لانے کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ یہ عذاب ان سے ہٹا لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب ہٹا لیتے تھے۔ پتہ انہیں سارا کھیل تماشے کا تھا کہ یہ کیا ہونا ہے۔ اللہ اپنے نبی کی بات کو کرنے کے لیے کہ میرے نبی نے کہا ہے تو چلو موسیٰ میں کر دیتا ہوں۔ 5-6 دن بعد ہی پھر پٹری سے اترے ہوتے، کون موسیٰ تو کون خدا، کوئی نہیں، میں ہی خدا ہوں، خبردار موسیٰ تم نے کوئی بات کی، پھر اگلا عذاب آ رہا ہے، پھر یہی کچھ ہو رہا ہے، پڑھا تھا نا ہم نے۔ اس طرح یہ زندگی گزر رہی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر ایک دن وحی آ گئی، اور وہ وحی کیا آئی ہے کہ اے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، اے موسیٰ میرے بندوں کو رات کو لے چل،
اس آیت میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وحی کی ہے نا، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی اپنی عقل سے سوچیں ہم، اور اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے. یہ جو دماغ دیا ہے نا اللہ نے، یہ اس لیے دیا ہے کہ اس قرآن پہ غور کرو تو باقی دنیا بھی تمہاری سنور جائے گی، اور باقی دنیا پہ بہت غور کرتے رہو اور کامیاب ہو جاؤ، دنیا کے کامیاب ترین انسان بن جاؤ، لیکن آخرت میں سارے ختم، سارے اعمال تمہارے ختم ہو جائیں گے. لیکن اس قرآن پہ غور کرو تو تمہارے دوسرے اعمال بھی سمجھ جائیں گے. اب دیکھیں یہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ موسیٰ کو جب وحی ہوئی ہوگی نا، یہ نہیں کہ ابھی وحی ہوئی ہے اور موسیٰ 4 گھنٹوں میں جی پوری 2 لاکھ کی اور 3 لاکھ کی قوم کو تیار کر رہے ہیں، نہیں، اندر اندر کافی پلاننگ ہوئی ہوگی اب کہ اللہ کا حکم آ چکا ہے، اپنی تیاری رکھو تو فلاں وقت نکلنا ہے. اللہ نے بتا دیا ہوگا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا تو مکہ والوں نے ظلم کرنے شروع کیے، تو کیا تھا، کئی عرصہ کبھی کوئی ایک گھرانہ ہجرت کر رہا ہے خاموشی سے، پتہ نہیں چل رہا، اگر پتہ چل جائے تو وہ پکڑ لیتے تھے اور مارتے تھے. کبھی بچے چھین لیتے تھے کہ ہم نے تمہارے بچے نہیں جانے دینے، کبھی بیوی چھین لیتے تھے کہ یہ ہمارے خاندان کی ہے تم اکیلے جاؤ. تو مکہ میں بھی جب ہجرت ہوئی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مین وحی آ گئی کہ اے نبی اب تو بھی نکل. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے تھے کہ ابوبکر وحی آ گئی ہے، آج کے آج ہم نے نکلنا ہے. انہوں نے فوراً اونٹ تیار کیا، اور ان کی بھی عقل چلتی تھی ابوبکر کی. انہوں نے بھی کہا تھا کہ ان دنوں وحی کا حکم آنا ہے. انہوں نے اونٹ کھلا پلا کے بڑا اچھا تیار رکھا ہوا کہ جس وقت بھی حکم آیا ہم نے ہجرت کرنی ہے. اسی طرح یہ قوم موسیٰ نے تیاری پکڑی ہوگی اندر ہی اندر، اپنے سامان وغیرہ، اپنے مویشی، اپنے جانور، اپنے زیور، اپنی چیزیں پیک رکھنا. کسی وقت جب حکم آیا نا کہ آج رات نکل جاؤ تو وہ نکل جانے. اب سوچیں کہ ایک پیغمبر اور ان کے ساتھ چلیں ایک اور پیغمبر، 2 پیغمبر ہیں موسیٰ اور ہارون، اپنی پوری کوئی 4-5 یا اس سے کم لاکھ کی لوگ تو ہوں گے نا، پوری ایک قوم تھی ظاہر ہے. ان کو لے کے نکلنا، اپنا انہوں نے سامان بھی لینا ہے، گھر بار چھوڑنا ہے. اور اس وقت جب نکلے ہیں نا، اس وقت جو فرعون کے ہاں جاب کرتے تھے، کوئی چوکیدار ہے، کوئی گارڈ ہے، کوئی ہے، ان سب نے نکلنا تھا. سوچیں آپ